اللہ پاک نے قرآن مقدس میں شہداء کرام کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں تو انہیں مردہ مت کہو، سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ حضرات حسنین کریمین کی وہ شان ہے کہ اگر اس شان کو بیان کیا جائے تو پورا سال بھی کم پڑ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے، حسنین کریمین کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد آج تک ہر مومن مسلمان مجاہد صفت باطل قوتوں کے سامنے، صہیونیت کے سامنے، کفر کے سامنے اور باطل اور اغیار کے سامنے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ جہاں حق اور باطل کی بات آئے وہاں وہ حق کے لیے باطل کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا ہے اور لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنے سر کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور باطل کو مٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ طاقت، یہ قوت، یہ حوصلہ اسے حضرت امام حسین کی قربانی سے حاصل ہوا ہے، واقعہ کربلا کے بعد حاصل ہوا ہے۔ آپ دیکھیے ہر جگہ حسین ہے، جہاں بھی باطل ہو وہاں پر حسین ہے۔ آپ کربلا میں دیکھیے تو امام حسین، اور امریکیوں کے سامنے دیکھیے تو صدام حسین، اور ختم نبوت کے منکرین کے سامنے دیکھیے تو ممتاز حسین، اور ان کے بعد ہی خادم حسین، اور اس کے بعد ہی سعد حسین، اور یہاں پر بدعقیدوں کے سامنے دیکھیے تو بشارت حسین، کہیں پہ وارد حسین، ہر جگہ حسین ہی حسین ہے جہاں پہ بھی۔ جی بالکل، آج کے باطل قوتوں کے سامنے، بدعقیدہ لوگوں کے سامنے جو حق بات کہنے سے نہ ڈرتا ہو اسے دیکھیے تو نزاکت حسین، یعنی ہر جگہ حسین ہی حسین ہے۔ جہاں پہ بھی یزیدی کردار والا موجود ہوگا تو اس کے سامنے حسینی کردار والا موجود ہوگا، اور ہر جگہ حسینیت ہی حسینیت ہے، اور صبح قیامت تک حسین زندہ ہی رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح۔ یزید ڈوبا شام کے اندھیروں میں، یزید ڈوبا شام کے اندھیروں میں، حسین چمکتے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ سبحان اللہ۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب حضرت سے وطن پوچھا تو یوں فرمایا کہ مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ اور حسین ابن علی کی کوئی مدد کیا کر سکتا تھا، حسین ابن علی کی کوئی مدد کیا کر سکتا تھا، وہ تھے مشکل کشا اور تھے مشکل کشا والے۔ محترم حضرات، جب انسان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے، مشکل حالات ہوتے ہیں، نامساعد حالات ہوتے ہیں، تو انسان کسی طاقتور کے سامنے، کسی اثر و رسوخ والے کے سامنے اپنا ہاتھ دے دیتا ہے، اپنا ووٹ دے دیتا ہے، اپنی حمایت دے دیتا ہے تاکہ اس کا خاندان بھی بچ جائے، اس کی عزت بھی بچ جائے، اس کا اپنا سر بھی بچ جائے۔
مگر وہر امام حسین کی عظمت قربان جائیے۔ حضرت امام حسین جب حالات نامساعد تھے، جب حالات مشکل تھے، جب ہاتھ دے کر سر بچ جانے کا وقت تھا، حضرت امام حسین نے اپنا سر تو دے دیا، اپنا خاندان تو دے دیا، اپنے اہل بیت تو دے دیے، اپنے بھتیجوں کو بھی قربان کر دیا، بھانجوں کو بھی قربان کر دیا، اونو محمد کو بھی قربان کر دیا، 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا، 18 سال کے علی اکبر کو بھی قربان کر دیا، پورے خاندان کو کربلا میں لٹا دیا، مگر اپنا سر بھی دے دیا، اپنی شہادت بھی دے دی، مگر اپنے ہاتھ کو نہ دیا۔ جی کریں دعا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبرار وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دے رہے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ حضرات محترم، یزید ایک فاسق اور فاجر شخص تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ قرآن بھی پڑھا جائے تو مسجدوں میں فحاشی بھی چلے، وہ یہ چاہتا تھا کہ قرآن بھی، نمازیں بھی ہوں اور سر عام ناچ بھی ہوں، وہ یہ چاہتا تھا کہ دین بھی چلتا رہے اور ساتھ میں جو ہے وہ بندر بھی لڑاتا تھا، وہ جو ہے فسق اعلان کرتا تھا۔ تو حضرات محترم، ایسے شخص کے بارے میں، ایسے شخص کے ہاتھ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کیسے دے سکتے تھے؟ حضرت امام حسین نے مشکل حالات میں جب ہاتھ دینا آسان تھا اور سر بچ جاتا، اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ دے دیتے تو آپ کا خاندان بھی بچ جاتا، سر بھی بچ جاتا، آپ شہید بھی نہ ہوتے، جبکہ حضرت امام حسین اور دیگر حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچپن میں ہی آپ کے شہادت کا علم ہو گیا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے وہ مٹی عطا فرمائی تھی حضرت امام حسین کے مقتل کی، اور فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے گی تو سمجھ لینا کہ میری امت کے کچھ لوگوں نے میرے بیٹے کو شہید کر دیا، میرے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہادت کا علم تھا، اس کے باوجود آپ نے یہ دعا کبھی نہیں کی یا اللہ یہ شہادت ٹل جائے، میرا سر بچ جائے، نہیں، بلکہ ہمیشہ استقامت کی آپ نے دعا کی، اور یہ ازل سے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے آپ کی مقدر تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مشکل حالات میں ہاتھ نہیں دیا، بلکہ اپنا خاندان بھی دے دیا، اپنا سر بھی دے دیا، اپنی قربانی بھی پیش کی اور نانا کے دین کو زندہ رکھا۔ حضرات محترم، اگر ہاتھ دے دیتے تو سر بچ جاتا، کیوں آپ نے ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں دیا کہ یہ خالی حضرت امام حسین کا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ یہ وہ ہاتھ تھا کہ جو حضرت امام حسین کے ساتھ ساتھ یہ ید حضرت علی بھی تھا، یہ حضرت علی کے ساتھ ساتھ ید مصطفیٰ بھی تھا، اور ید مصطفیٰ ید اللہ ہے، اور ید اللہ کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں کیسے جا سکتا ہے؟